تعلیم اور کتاب سے منسوب یہ ہے امی پور بازار۔ بنیادی طور پر صنعتی شہر فیصل آباد کا یہ پر رونق بازار 3 حصوں میں بٹا ہوا تھا۔ گھنٹہ گھر سے متصل حصہ کپڑوں کی خرید و فروخت، منجلا حصہ کتابوں، جبکہ باہری حصہ چمڑے کے بیوپار کے لیے مستعمل تھا۔ جوں جوں تازہ چمڑے کی بو نے کتابوں اور کپڑے کے گاہکوں کو بازار سے متنفر کرنا شروع کیا، انجمن تاجراں کے اس وقت کے سربراہان نے حکومت سے گزارش کرتے ہوئے چمڑے کے کام کو غیر آباد علاقوں کی جانب منتقل کروا دیا۔ تب سے یہ بازار کتابوں کی خرید و فروخت کا محور بن گیا۔ کئی ایک مصنفین، مؤلفین، شعراء اور مورخین اب یہاں پائے جانے لگے تھے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ لائل پور کی کتابوں اور دیگر کتب میں امی پور بازار کا تذکرہ ملتا ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق تقریباً اس بازار کی تاریخ 120 سال پرانی ہے۔ بازار کے عین وسط میں چکلے کے قریب 70 برس پرانی مسجد آج بھی نئی لگتی ہے، آج بھی تازگی کا احساس دیتی ہے۔ بازار کے اکثر تاجر اور گاہک یہاں نماز ادا کرتے ہیں۔ سوائے مسجد کے اب یہ بازار میڈیا کی جدت کی وجہ سے زبوں حالی کا شکار ہے۔ کتاب سے عصر حاضر کے انسان کا ربط ٹوٹا تو یہ بازار بھی سمٹتا سمٹتا اب صرف نصابی کتابوں، مکتبوں، شادی بیاہ کے کارڈز اور جائے نمازوں کی بیع و شرح تک ہی محدود ہو کر رہ گیا ہے۔ اس سلسلے میں بازار کے تاجر کیا کہتے ہیں، ملاحظہ کیجیے۔ جو ہے وہ الیکٹرونکس میڈیا یعنی کہ موبائل کو ہی زیادہ ترجیح دوں گا، کیونکہ ہماری آج کل کی جو نسل ہے وہ کتابوں کی بجائے قرآن پاک کی تفسیر حدیث کی بجائے زیادہ تر موبائل کو ہی ترجیح دے رہے ہیں۔ بازار میں جا بجا ٹھیلوں پر پھل فروش کھڑے ہیں جو گاہکوں کی ضیافت کے لیے پھلوں کو ٹھنڈا کر کے فروخت کرتے ہیں۔ دل شکن بات یہ ہے کہ اس بازار کی پہچان ادبی، تاریخی، سوانحی اور دیگر غیر نصابی کتب اب صرف 2 دکانوں تک ہی محدود ہیں، اور ان کا احوال بھی اس معاشرے کی بدبختی کی عکاسی کرتا ہے۔ کسی نے سچ ہی کہا تھا کہ جس معاشرے میں کتابیں فٹ پاتھوں پر اور جوتیاں شیشوں میں سجتی ہیں، وہاں دانشور نہیں بلکہ جاہل پیدا ہوا کرتے ہیں۔